ناظرین، روٹین کی سٹوریز آج ہماری وہی ہے کہ ایک جو بڑا ایشو چل رہا ہے ابھی حسن ایوب کے مطابق یہ سٹارم نے ٹھیک اب، لیکن کیا کریں ناظرین، اتنی زیادہ اس کے اوپر سیاست بازی ہو رہی ہے، اتنی زیادہ بیان بازی ہو رہی ہے. انگریزی کا اندر ایک محاورہ ہے فروتھنگ ایٹ دیئر ماؤتھ، وہ جو ہے نا منہ سے جاگ نکل رہی ہے، اس کا اردو ترجمہ اگر میں صحیح کر پایا ہوں چوہی صاحب کی، کیونکہ انگریزی میرے سے ماشاءاللہ بہتر ہے. تو غصہ تو اتنا زیادہ ہے کہ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر وہ بالکل ناراض ہیں، کافی سخت غصہ کر رہے ہیں. لیکن جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مل بیٹھیں گے آرام سے حل ہو جائے گا. یہ بس آپ کو ایک سیاست کی نظر ہوتا ہوا تھوڑا سا ایشو نظر آ رہا ہے، باقی آن گراؤنڈ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. گزشتہ جمعے کے روز ایک اجتماع ہوا کینالز کے حوالے سے حیدرآباد میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا ایک وہاں پہ جارحانہ خطاب کیا گورنمنٹ کو. انہوں نے اچھے خاصے سخت الفاظ میں اس کی تنقید کی، ڈانٹا بھی کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، اگر ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کی حکومت ٹک نہیں پائے گی. فوری طور پہ وفاقی حکومت متنازع کنالز کا منصوبہ کو روکے، ورنہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی. ملک کا صدر ماننے کے لیے تیار نہیں تو آپ کی ضد کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں پانی کی منصفانہ تقسیم کیسا مسئلہ ہے جو وفاق کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے. یہ اسلام آباد والے اندھے ہیں، بہرے ہیں، وہ نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ نہ سننے کے لیے تیار ہے. اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے یہاں کے شکریہ تو ادا کرے کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم ایک نہیں 2 دفعہ بنا دیا ہے. آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں. حکومت کو خبردار کرتا ہوں غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا. میرے پاس کوئی فارم 47 ہے، نہ میرے پاس کوئی سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رانا سنالو صاحب انتہائی ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے اور خاص طور پر یہ ویلنگ ڈیلنگ بڑے اچھے انداز سے ان کو اس بات کا احساس ہے، سمجھتے ہیں. وہ ان سے جب سوال کیا گیا جو ویکینڈ ایک شو کے دوران، تو انہوں نے کہا جی یہ سکون کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ول سیٹل ڈاؤن. بس پیپلز پارٹی سندھ کی سطح تک کوئی کسی پریشر میں ہے، وہاں کی جو لوکل نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اس وجہ سے انہوں نے ایک سیاسی بیانیہ اپنایا ہوا ہے، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. یہ سٹانس جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو اپنانا جو ہے وہ ان کی سیاسی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے. لیکن سندھ میں ایک جو نام نہاد نیشنلسٹ جو انہوں نے جو موومنٹ چلائی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے کہ جی یہ مل گئے ہیں، یہ بک گئے ہیں، انہوں نے سندھ کا پانی بیچ دیا ہے. تو اس تاثر کو کیپچر کرنے کے لیے ایک ہارڈ سٹانس جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت سندھ میں انڈر اٹیک ہے. تو اس صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی اپنا کوئی سٹانس جو ہے وہ اپنی وضاحت اس طرح سے کر رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر اتنا زیادہ میرا خیال ہے کہ گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ مرزا بھائی. مرزا بھائی، آج سارے اخبارات کے اندر ایک جو بڑی ہیڈ لائن لگی ہے جنگ اخبار سے لے کے کینالز پی پی نون لیگ مذاکرات پر متفق، گورنر ہاؤس میں کوئی مشاورتی اجلاس ہوا ہے، پانی کی تقسیم کے حوالے سے اور باقی زراعت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سارے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. نہریں پیپلز پارٹی نون لیگ میں مذاکرات پر اتفاق. دنیا نیوز کی بھی خبر ہے رانا ثناءاللہ کا شرجیل میمن صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے. کوارڈینیشن کمیٹی کا لاہور میں اجلاس 1 ہفتے میں، تحفظات دور کریں گے نون لیگ، یہ کہہ رہی ہے. ایکسپریس کی جو خبر ہے وفاق سندھ کا کینالز مذاکرات حل کرنے پر اتفاق. جو ڈان ہے وہ کہہ رہے ہیں انگریزی کے اندر ٹاکس ٹو سیلویج پی پی نون بون انچ فارورڈ. ٹریبیون سینٹر سندھ سیٹ فار واٹر ٹاکس. دا نیوز پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ایگری ٹو ٹاک آؤٹ کینال ایشو. شروع سے ایک ہی اس کے اوپر رائے سامنے آ رہی ہے. دونوں سیاسی جماعتیں اس وقت ایک دوسرے کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. ظاہر ہے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد ایک پاور شیئرنگ کا فارمولا ہوتا ہے.
صدارت آپ لوگوں کے پاس آتی ہے، جو ہے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، صدارت جو ہے جو ہے چیئرمین سینٹ آپ کے پاس آتی ہے، اور مختلف وزارتیں، 2 گورنر بڑے صوبوں کے، بیسٹ کی جو وزارت وہ بھی آپ کے پاس ہے، 2 صوبوں کے اندر ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے کینالز کا ایشو، باقی معاملات اگر کوئی ہیں بھی تو طے ہو جائیں گے. لیکن ہم میڈیا کے اوپر بہت سخت بیانات بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو سٹوری ہے کیا؟ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ سکون میں رہیں. حسن ایوب آپ کے جو نیم فیلو ہیں، میرے کولیگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل سکون میں رہیں، راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سارے معاملات طے ہو جائیں گے، رادر طے شدہ ہیں، نہریں بھی بنیں گی، پیپلز پارٹی آن بورڈ بھی ہوگی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہریں بنیں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ساتھ دے گی. جی بہت شکریہ جی. بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور میرے جو ہم نام ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، ان کا میں احترام بھی کرتا ہوں اور میں بڑے احترام کے ساتھ انہیں کہتا ہوں کہ معاملات تو یقیناً بات چیت کے ذریعے حل ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ چاہتی ہے، لیکن جہاں تک کینال کا مسئلہ ہے، متنازع کینال نہیں بنے گی، یہ بالکل کلیئر ہے. نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اپنی فیس سیونگ کر رہی ہے، نہ ہی کوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ایکارڈ کو مانتی ہے، ارسا کے نام سے جو ہوا، اس ایکارڈ سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کوئی فیصلہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں. جہاں تک کینالز کا تعلق ہے، ہم بڑا ہی واضح طور پہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کون سے ریزروائر نئے آپ نے بنا لیے، کون سا نیا پانی آپ نے سٹور کر لیا، سیو کر لیا، کیا ریسورسز ہیں آپ کے پاس کہ آپ کا آلریڈی جو سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے وہی 20, 25, 30% تک کمی کا شکار ہے. تو آپ نئی نہریں نکال کر ان کو پانی کہاں سے دیں گے؟ کہاں سے وہ پانی آئے گا؟ جب پانی ہی نہیں ہے تو نئی نہریں نکالنا زیادتی ہے. پھر آپ چولستان کو آباد کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ نے اپنی جو پہلے ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو کیا آج تک آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ تو بنجر ہوتی جا رہی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، فصلوں کی قیمت کوئی نہیں ہے، انپٹس مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. سال میں 4 دفعہ آپ انپٹس کے ریٹس بڑھاتے ہیں اور آپ بالکل. مرزا بھائی، گندم کے ایشو کے اوپر بھی، یہ جو ریٹس کا ایشو ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ سے سوال کروں گا.